تو آج ہمارے پاس آگاتھا کرسٹی کی زندگی اور کام پر مبنی کئی مضامین اور تنقیدی جائزے موجود ہیں۔ جی ہاں۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا کہ کرسٹی نے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جدید جاسوسی کہانی کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی زیادہ کامیابی کے پیچھے کیا تھا۔ صحیح، اور کیوں ان کی کہانیاں آج بھی اتنے سالوں بعد بھی ہمیں اتنی پسند آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کرسٹی کی دنیا وہ ٹارکرے، انگلینڈ میں 1890 میں شروع ہوئی۔ ایک ایسا گھر تھا جہاں کہانیاں، کردار، یہ سب عام باتیں تھیں۔ جی۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا پہلی جنگ عظیم کے دوران۔ اچھا؟ جب انہوں نے ہسپتال کی ڈسپنسری میں کام کرنا شروع کیا۔ اب یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ بن گیا۔ مطلب وہیں سے انہوں نے وہیں انہوں نے زہروں کا وہ گہرا علم حاصل کیا جو بعد میں ان کے ناولوں کا آپ کہہ لیں ایک مرکزی حصہ بنا۔ اچھا، تو یہ عملی تجربہ تھا۔ بالکل، اور اسی تجربے سے ان کا پہلا ناول نکلا، دی مسٹیریس افیئر ایٹ اسٹائلز، 1920 میں۔ اور پائرٹ بھی وہیں سے آئے؟ جی ہاں، ہرکیول پوائرٹ کا تعارف بھی اسی ناول سے ہوا۔ یہیں سے ان کا وہ فلسفہ بھی نظر آتا ہے جو انہوں نے کہا تھا، یہ مکمل طور پر غیر اہم ہے، اسی لیے یہ اتنا دلچسپ ہے۔ ہاں، کیا بات ہے۔ نقاد جولین سائمنز نے تو اسے بڑا واقعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ جاسوسی فکشن میں ایک انقلابی لمحہ تھا۔ واہ! تو یہ زہروں کا علم تو ایک پہلو تھا، لیکن اصل کمال تو شاید کہانی بننے کے انداز میں تھا، ہے نا؟ بالکل بالکل، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کرسٹی کی مہارت صرف قتل اور سوراخ تک نہیں تھی۔ اچھا۔ وہ کہانی کو ایک بہت ہی پیچیدہ لیکن منصفانہ پزل کی طرح بناتی تھی۔ ہاں، منصفانہ کیسے؟ ان کا ایک اصول تھا، ناممکن نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ناممکن کو ظاہری شکل کے باوجود ممکن ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات، وہ قاری کو ساتھ لے کر چلتی تھیں۔ پی ڈی جیمز نے بھی یہ بات نوٹ کی کہ کرسٹی کے قارئین کو وہی سراغ ملتے ہیں جو جاسوس کو ملتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ قاری کے لیے ایک چیلنج بھی تھا۔ جی ہاں، یہ اس وقت ایک بڑی نئی بات تھی۔ اس نے جاسوسی کہانی کو صرف مصنف کی چالاکی سے نکال کر قاری کے لیے ایک ذہنی آزمائش بنا دیا۔ گویا ایک دعوت کہ آپ بھی آئیں، ساتھ مل کر معمہ حل کریں۔ بالکل، لیکن پھر بھی کمال یہ تھا کہ آخر میں وہ تقریباً ہمیشہ قاری کو حیران کر دیتی تھیں۔ اور شاید اسی کمال کی وجہ سے انہیں جلد ہی جرائم کی ملکہ کا لقب مل گیا۔ جی، اور یہ لقب قارئین اور نقادوں نے دیا تھا۔ ہاں، یہ کوئی انہوں نے خود نہیں رکھا تھا۔ جیسا کہ نیو یارکر میں جان اکوسیلا نے لکھا، کرسٹی نے تو جیسے جدید قتل کے معمے کی تخلیق کی۔ لیکن بات صرف پلاٹ کی نہیں تھی۔ کرسٹی کا اصل میدان تھا انسانی فطرت کی گہرائیاں۔ وہ کہتی تھیں ہم میں سے بہت کم وہ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ صحیح، مطلب کرداروں پر بہت زور تھا۔ ان کے نزدیک جرم صرف کہانی کو آگے بڑھانے کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ کردار کو سمجھنے کی چابی تھی۔ انہوں نے خود کہا، جرم بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، آپ کی روح آپ کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ واہ، گہری بات ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کردار کو جرم کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا؟ یقیناً، اور یہی بات ڈوروتھی ایل سیئرز جیسی ان کی ہم عصر مصنفہ نے بھی محسوس کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کرسٹی کی کتابوں نے قتل کو محض پلاٹ کا نہیں بلکہ کردار کا عمل بنایا۔ اچھا۔ اور اسی گہرائی نے ان کی کہانیوں کو لازوال بنایا۔ آپ دیکھیں ان کی کامیابی کے اعداد و شمار، وہ تو ناقابل یقین ہیں۔ ہاں، وہ تو ہیں، شیکسپیئر اور بائبل کے بعد سب سے زیادہ فروخت۔ جی، اور پھر 1955 میں مسٹری رائٹرز آف امریکہ کا پہلا گرینڈ ماسٹر ایوارڈ ملا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ بالکل، لیکن اتنی شہرت کے باوجود سنائے ان میں عاجزی بہت تھی۔ کمال کی عاجزی۔ نقاد رابرٹ برنارڈ نے انہیں ادب کی سب سے غیر متزلزل ذہین شخصیت کہا ہے۔ مطلب وہ اپنی قابلیت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتی تھیں۔ وہ منطق پر بہت زور دیتی تھیں۔ ان کا ایک قول ہے، تخیل ایک اچھا خادم ہے اور برا آقا۔ یعنی منطق پہلے، تخیل بعد میں۔ بالکل، اور ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔
وہ جو ٹیکنیک ہے نا کہ سب سے کم مشکوک کردار ہی قاتل نکلتا ہے، ہاں وہ تو کلاسک کرسٹی ٹروپ ہے۔ جی، یا پھر وہ آخر میں سب کرداروں کو جمع کر کے راز کھولنا، یہ سب حربے آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پی ڈی جیمز نے تو کھلے دل سے مانا کہ کرسٹی نے انہیں اور بہت سے لکھنے والوں کو سکھایا کہ جرائم ناول کو سنجیدہ ادب کے طور پر لکھا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ شاید ان کی سب سے بڑی میراث سچائی کی تلاش پر ان کا زور تھا۔ جیسا انہوں نے کہا، سچائی چاہے کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، متلاشیوں کے لیے ہمیشہ دلچسپ اور خوبصورت ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔ اور پھر ان کے کردار، ہرکیول پائروٹ، اپنی مونچھوں اور سرمئی خلیوں کے ساتھ۔ ہاں بالکل، اور مس مارپل، وہ اپنی اون کی سلائیوں اور گاؤں کی سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ جی، یہ صرف کتابوں میں نہیں رہے، نہیں، بالکل نہیں، یہ تو سٹیج، فلم، ٹی وی، ریڈیو، ہر جگہ چھا گئے۔ جی ہاں۔ ادبی تاریخ دان گیلین گل نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کا کام بیانیہ کی ایک بہترین گھڑی کی مانند ہے، جہاں ہر پرزہ سچائی کی طرف مڑتا ہے۔ واہ، بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکالیں ہم؟ شاید یہی کہ اگیتھا کرسٹی کی میراث صرف وہ 2 ارب سے زیادہ بکی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک یقین دہانی ہے کہ ہر الجھا ہوا معمہ سلجھ سکتا ہے، ہر چھپا ہوا سچ سامنے آ سکتا ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں اور منطق کا استعمال کریں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ کرسٹی کا سفر زہروں کے علم سے شروع ہوا، پھر پلاٹ کی وہ پیچیدہ بناوٹ، انسانی نفسیات کی گہری سمجھ اور وہ لازوال کردار، یہ سب مل کر انہیں واقعی جرائم کی ملکہ بناتا ہے۔ ان کی کہانیاں آج بھی قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، یہ ان کی تحریر کی طاقت ہے۔ بلا شبہ۔ اور آخر میں ایک ہلکی پھلکی مگر دلچسپ بات جو کرسٹی نے خود کہی تھی۔ اچھا؟ انہوں نے کہا، کتاب کے منصوبہ بندی کا بہترین وقت برتن دھوتے ہوئے ہوتا ہے۔ کیا واقعی؟ جی، اب یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن ایک گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ کیا واقعی روزمرہ کے عام بظاہر غیر اہم کاموں میں تخلیقی الہام کو جگانے کی کوئی طاقت چھپی ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور کیا یہ مشاہدہ آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں بھی اتنا ہی سچ ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔